بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ پاکستان کے سٹیج کے ٹیلی ویژن کے ایک بہت نامور اداکار ہیں. خاص ایک نسبت ہمارے شو کو ان سے ہے، ان کو ہمارے شو سے ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیگمنٹ کتھارسس آپ دیکھتے ہیں اور جس کو بے پناہ پذیرائی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے آپ لوگوں نے بخشی، لوگ اس میں جب اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے دنیا بہت کچھ سیکھتی ہے. بنیادی طور پہ اس سیگمنٹ کی بنیاد کا آغاز جو ہے وہ جو آج کی میری مہمان شخصیت ہیں انہی کی وجہ سے ہوا تھا. انہی کی وجہ سے یوں ہوا تھا کی پہلی سند جو ہے اس سیگمنٹ کو وہ ان کے کتھارسس سے ہوئی تھی. انہوں نے جب اپنے دل کا حال بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ، بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت ہی سچائی کے ساتھ ہمارے شو میں عوام الناس کے سامنے رکھا تو ان کی اس تجربے سے، اس واقعے سے دنیا نے بہت سیکھا. کئی ملینز میں وہ ان کا کلپ گیا اور اس سے جب آپ اس کے نیچے جا کر لوگوں کے کامنٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اپنے والد کے حوالے سے جو ایک تجربہ تھا انہوں نے شیئر کیا، اس سے کتنا لوگوں نے سیکھا ہے، کتنا لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی جو ہے وہ اس سے آئی ہوگی. ان کامنٹ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو اپنے ماں باپ کی اہمیت کا، ان کے احترام کا اور ان کے حوالے سے حساسیت کا اور زیادہ شدت سے احساس ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جواد وسیم صاحب. ویلکم ٹو دی شو جواد صاحب. وعلیکم السلام جناب شاہ صاحب. میں ابھی جیسے کہ شروع میں بتا رہا تھا کیونکہ اپنے اس قسم کے جذبات کو جو والدین کے حوالے سے ہو اور اس کے اندر کسی نیت کی غفلت تو میں نہیں کہوں گا جو آپ نے واقعہ شیئر کیا تھا، مگر پھر بھی جو واقعہ آپ نے شیئر کیا تھا وہ شیئر کرنے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے اور ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے لوگ اسے لیں گے اور اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. اور پھر ہم نے بھی اس سیگمنٹ کو اور زیادہ سنجیدگی سے لیا اور میرے خیال میں پھر آنے والوں کو بھی، مہمانوں کو بھی اندازہ ہوا کہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جب آپ سچائی سے اپنی زندگی کے تجربات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو لوگوں کی زندگیوں میں اس سے ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو میں نے وہیں سے پھر آغاز بھی کیا آج کے پروگرام کا. شاہ جی، میرے یہ ایکسپیرینس میں بات آئی ہے کہ آپ کسی کو نا 10 سال کہتے رہے ماں کی خدمت کیا کرو، ادب کیا کرو، یہ ایسی ہوتی ہے، یہ تو اس سے اتنا اثر نہیں پڑتا. اس کی مثال ایک چھوٹا سا واقعہ، میرا چھوٹا بیٹا کبھی کبھی نا، اب تو خیر نہیں، ماں سے ذرا نا تھوڑا سا اگریسو بولتا، بچے ہوتے ہیں بات کا تھا. تو میں نے کہا اوئے کہنا گل کر رہے ہیں، بھلا کون ہے؟ ایسے دیکھتا ہے. میں کہا ایک دن میں اور تیری امی شالامار ہاسپٹل سے نکلے تو ایک تیری انگلی میں نے پکڑی ہوئی تھی تو ایک تیری امی نے. ہم گیٹ سے باہر نکلے، دیکھ ٹریفک کا دام تھا، اتنی تیز ٹریفک آ رہی تھی تو ہم دونوں سے ہاتھ چھڑا کر ٹریفک کی طرف بھاگا. اتنی تیز بھاگا کہ میں وہیں کھڑا گیا. میں نے کہا بس گیا. میں سوچ رہا کہ نہیں، یہ نہیں بچتا. کہ جتنی دیر میں یہ سوچ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی چیل ایسے جھپٹی اور تو یہ ساری ٹریفک میں سے نکال کے لے آئی اور وہ تیری یہ ماں تھی. اللہ. تو میں کہا بول اس نے، میں بول تو رونا شروع ہو گیا. یعنی وہ جو ہے نا احساس، زہر پینے سے بھی مرتا نہیں انسان کبھی، اور کبھی تلخی احساس سے مر جاتا ہے. ایک احساس کی دنیا ہے. مذہب بھی ہمارا ایک احساس کا نام ہے. اچھی صحبت بھی ایک احساس پیدا کرتی ہے. بے شک. وہ اگر کر دے نا تو باپ بھی اچھا لگے گا، ماں بھی اچھی لگے گی. وہ جو نریشن ہم کرتے ہیں نا، ڈانٹ ڈپڑ کری جاتے ہیں، اس سے نہیں اثر پڑتا. اس کے اندر کے جو جذبات اور احساس ان کو چھونا ہوتا، وہاں ہمارے جگانا ہوتا. یورپ میں، انگلینڈ میں بچوں کو ایک لفظ سکھا دیا انہوں نے کہ ماں کو کہہ رہی ہے، سختی سے کوئی بات کہہ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں، میں ان کو ڈانٹتا ہوں، بھائی یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہوتی، یہ ایموشنل رائٹس ہوتے ہیں. جس کو آپ بلیک میلنگ کا نام لے کے آپ نے پورا فیملی سٹرکچر تباہ کر دیا. ماں نے کہا کو تمہیں بلیک میل کرنا، یا باپ نے کہاں سے کرنا، یا بہن سے، یہ تمہیں بلیک میل کرنے کے پیدا کیا.
ان کے رائٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا جی چاہتا ہے. تو یہ اس کو مت ایسے یوز کیا کرو. میں اور میری بہن بہت ناروے اچھی میں، بات کی آپ نے، بہت اچھی بات. وہ چند مادی چیزوں کو سمجھا کہ یہی زندگی ہے، روٹی کپڑا اور مکان. جی جی جی. ارے یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ تو کم بھی ہو. میں اپنی والدہ کو جانتا ہوں، غربت کی انتہا. یہ نہیں ہوتا چھان برا، گھر کے جو سمجھتے ہو سوکھی روٹیاں اور یہ وہ بیچ کے تو آنا 2 آنے 4 آنے لے کے ہمیں. پھر بعض کا ہمارے وہاں بھینس گزرتے تھے، وہ گوبر نہیں کرتے تھے، تو لا کے اس کا بنا کے نا وہ اپلے تو ان کی وہ جلایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ نا مجھے کہتی ہیں 8th کلاس میں، ہوم ورک کیا تم نے؟ میں کہا وہ بک نہیں ہے. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو میرے منہ سے نکل کے میں آپ کے وہ حالات دیکھتا ہوں. انہوں نے ان کا تمہارا حالات سے کیا تعلق؟ ہم جانے تو تمہاری ایجوکیشن جانے. اور الحمدللہ میرے سارے بہن بھائی انتہائی پڑھے لکھے، میں سب سے کم ہوں. جہاں ہم نے کہا انہیں داخل کرایا، کنیڈ میں داخل کرایا، FC میں. یعنی کہ انہوں نے کہا تم، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ غربت سے بچہ نہیں رہتا، احساس نہ ہو تو پھر رہ جاتا. ان کو پتہ تھا میں نے پڑھانا ہے تو اللہ نے ان کو دیا. پھر خود بھی ہیڈ مسٹر بن گئی، پھر کیا خود بھی پڑھی. تو یہ زندگی ایک ہے، جدوجہد کا نام ہے، ہار جانے کا نام ہے. اس میں ہار ہے ہی نہیں. ابھی جب میں بچے دیکھتا ہوں باہر مانگتے تو مجھے ان کے والدین پہ غصہ آتا ہے. یار کیوں تم چلو تو صحیح. یہی تمہارے بچے کل کے پروفیسرز بنیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، اسکالرز بنیں گے، یہی بنیں گے. تھوڑا سا ان کو لے جاؤ اسکول، کچھ نہیں ہوتا. آپ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے؟ نہ صرف کہ مجھے اور ہم بہن بھائیوں کو 5 بہنوں کو پڑھایا، بلکہ میری امی گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی ہیں، جو بچہ پڑھ نہ رہا اس کو ساتھ لے آتی. کئی بچے بچیاں گاؤں سے لے آئیں، کھلاتی پلاتی، عید سے برات ان کی دیکھتی. بلکہ ہمیں بعد میں روٹی ملتی، پہلے ان کو ملتی. میرا کہ فیملی کو سن رہا اس کو سارا پتہ ہے. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں لیتی، پھر ان کی شادیاں کرتی. تو میں پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ایک فوت ہوا تو میں ادھر گیا تو وہاں ایک کمشنر صاحب تھے. تو کہتے یار میں تیری امی کو پڑھے ہیں. تو اس طرح وہ یعنی انہوں نے بچپن میں، یعنی ان کا پڑھایا ہوا کبھی فیل نہیں ہوتا تھا. ان کو دماغ میں ایک ہی بات تھی، بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کے بس ایک. ان کے شاید بس میں ہوتا تو سڑک پہ بھی جتنے پڑھتے سب کو گھر لے جاتے. اتنی کریزی تھی. مجھے پتہ نا ان کا. وہ جب بوڑھی ہو گئیں تو سب نے، وہ بھائی نے کہا چھڑ دیو ان پڑھانا. تو وہ ان پہ دورے پڑتے تھے کہ میں نے بچے لے آ کے دیو، اچھا میں پڑھانا ہے. مجھے اچھی طرح یاد. یہ جو آپ کے اندر تبدیلی آئی، دین کو آپ نے باقاعدہ اور بہت زیادہ یعنی کہ اختیار کیا، یہ کس موقع پہ آئی؟ کوئی خاص ایونٹ، خاص موقع، خاص مومنٹ، خاص خیال، خاص دن آپ کو یاد ہو، یا بتدریج آئی؟ میرے نا یہ تو دینی ماحول تو تھا ہی نا گھر میں. اب تو پتہ لگ گیا نا کہ ابا جان معاشرہ شروع سے بارش اور نماز سارا سلسلہ. میرے دل میں کیسا ہے، ٹھیک ہے امی نماز پڑھاتی تھیں، ابا بھی سارے کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، روزہ رکھواتے، سارے کرتے. میرے ابا جان کو نا قوالی سن کے حال پڑ جاتا تھا. یعنی کہ وجد میں آتے اللہ اللہ، خاص طور پر سرکار مدینہ سرور سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں مبارک ہی کو لیتا نا تو ان کو وجد ہو جاتا تھا. خاص کیفیت میں چلے جاتے. ہم چھوٹے چھوٹے یار یہ کیا کرتے ہیں، زخمی ہو جاتے، گر جاتے، امی ان کو پکڑ رہی ہیں. امی کو بھی وقت پڑا ہوتا بھی زیادہ سٹ نہ لگ جائے، وہ پکڑ رہے. ہم بھی دیکھتے یار کیا ہو رہا ہے. دیکھتے دیکھتے یہی کوئی میرا شاید 9th میں چلا گیا. تو ایک دن وہ ان کو حال پڑا ہوا تھا ایسے بجٹ. تو میں کہہ رہا یہ کیا ہوتا ہے، یہ ان کو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا نام آتا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک آتا ہے، تو ان کو ہوتا کیا ہے؟
یہ ہے کیا چیز, یعنی میں اس میں گھسا ہوا ہوں کہ یہ گرنا اور یہ کیا ہے. یہ میں ایسے سوچ رہا ہوں تو ان کے اندر سے نا ایک روشنی نکلی ابا جی کی, اور سیدھی میرے سینے میں ایسے گھس گئی. یہ آپ فزیکل کہہ رہے ہیں یا روحانی طور نو پہ؟ سر, فزیکل. اچھا, مطلب آپ نے باقاعدہ اس کو نو میں نے دیکھا محسوس. اچھا, ایسا وہ روشنی ایسے کر کے نکلی اور ایسے کر کے میرے اندر کی, تو میں نے کہا اللہ, میرے منہ سے ایک دم وہ جو وہ کر رہے تھے نا ابا جان, تو میرے منہ سے بھی نکلا اللہ. تو وہ دن جائے تو آج کا دن پھر وہ دل میں وہ اللہ وہی چلتا رہتا ہے, اللہ وہ ابا جی کے. پھر آگے تربیت, پھر وہ سلسلے آگے چلتے رہے, لیکن وہ فرسٹ ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو بڑا مختلف اور بڑا غیر معمولی واقعہ آپ نے. ہاں یہ میں, کیونکہ خود میرے ساتھ ہوا, تو میں دیکھ رہا تھا, مجھے اچھی وہ دن یاد ہے, وہ چارپائی یاد ہے, وہ امی کا ان کو دیکھنا کہ میں کی کرا, کنٹرول نہیں نہ ہوتے تھے. تو امی کہتی میں کیا کروں, یا مامے نے بلا کے لے آ کے دی. تو وہ میں کہہ رہا یار یہ کیا ہوتا ہے ان کو, ہم اردو گھر میں بولتے تھے, کیا ہو رہا ہے. تو بس وہ ایک روشنی نکلی ہے ایسے آئی ہے, بس پھر آپ کے ساتھ. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ جو بہت ہی مختلف اور غیر معمولی روحانی تجربہ شیئر کیا جواد صاحب نے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی جواد. فواز صاحب, مزاح کے حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں, اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں. اسلام ایک کمپلیٹ مکمل مذہب ہے, بے شک ضابطۂ حیات ہے, اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی یہ ڈائریکشن دیتا ہے ہر شعبے میں. رونا ہو, ہنسنا ہو, کاروبار ہو, زندگی ہو, شادی. تو مزاح جو ہے وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. مزاح کے بغیر تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو بلکہ میں ایک دفعہ میو ہاسپٹل میں جا رہا تھا, تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے روکا, وہ کارڈیالوجی کے ڈاکٹر تھے. کہتے ہیں یار آپ کے میں دکھاتا ہوں ڈرامے جو میرے مریضوں کو, تو ان کی وینز کھل جاتی, ہنس کے نا کھل جاتی. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح خود بھی فرمایا, اور نستعلیق مزاح, اور آپ بلکہ صحابہ کو ہنستا کہا نہیں فرماتے, تبسم فرماتے تھے. تو آپ فرماتے تھے اور خوش ہوتے تھے. بلکہ صبح اشراق کی نماز کے بعد رات صحابہ روتے رہتے تھے, قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جاج. تو آپ اشارہ بھی کر دیتے تھے کچھ صحابہ کو کہ چلو تھوڑا سا ان کو ہنساؤ. ایک صحابی تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ اور نعمان رضی اللہ عنہ. تو ہنسنا ہنسانا مذاق نہیں, کسی کی دل شکنی, تمسخر نہیں اڑانا, کسی کا نام نہیں رکھنا, کسی کا دل آزاری نہیں کرنی, دل شکنی نہیں کرنی, وہ نہیں. مزاح تو بڑا لطیف ایک ہمارے اسلام کا حصہ ہے. بلکہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں مجھے وہ دن یاد نہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور مسکرانا رہے. سبحان اللہ. یہ جو ابھی آپ نے بات کی, بڑی اہم بات کی آپ نے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے مشاہدے میں آیا کہ لوگ بڑی شگفتگی رکھتے ہیں اپنے مزاج میں, دوست احباب کے ساتھ, دیگر بھی جو ان کی زندگی کے پہلو ہیں, مگر جہاں سے آپ نے جو بات کی بالکل اس کے الٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دا مومنٹ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک دم سے لگتا ہے کہ بالکل سارے جہان کا غم اور دکھ جو ہے وہ ان کے چہرے پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دونوں وجہ. ایک تو جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ سر بند نہیں ہے نا, ساڈا پیو آن کنی دیر رہ گئی ہے, 10 منٹ لیا میرا دوپٹہ, وہی بہ جاتی ہیں نا. تو وہ بھی اگوں تھکے ہوئے سرکار آ جاتے ہیں. حالانکہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ہاں پھر وہ پوری بات بتا دوں. پھر جو ایک تو یہ ہو گئی مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. پھر عائشہ
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد نہیں جس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف لائی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر مسکرا اور استقبال نہ کیا اور پھر یوں چادر مبارک اپنی بچھا دیتے، چادر چارپائی پھر کملی شریف بچھاتے، پھر بٹھاتے، پھر کہتے، یعنی ایسے یوں کر کے لے کے آتے، ایسے گھر میں پتہ چلتا کہ کوئی شہزادی آئی ہے، صاحبزادی تشریف لائی ہے۔ پھر حضرت علی بولے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مجھے وہ دن یاد نہیں جس دن میں گھر میں گیا ہوں اور سیدہ سلام اللہ کھڑے ہو کر مسکرا کر آگے بڑھ کر استقبال نہ کیا۔ ایک دن شاید یہ میں نے اپنی بیوی کو باتیں بتائی جو آپ کو شیئر کی ہے نا، تو کچھ دن بعد میں رات کو آیا تو میری بیوی نا کھڑی ہو کر آگے بڑھ کر مسکرا کر اس نے استقبال کیا، تو میں نے کہا سچ بتاؤ یہ سجدہ کی سنت ادا کی؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے جی بالکل۔ تو ایسے ہی وہ طرز زندگی ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ گھرانہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تربیت دینے والے محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت لینے والی زہرا ہوں، تو پھر میدان کربلا ہو، تو پتہ چلے گا نا بھی یہ کیا، اس پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے ایسی تربیت کا، محبتوں کا، ایک ایجوکیشن کا، یہ ساری چیز کی ساری ایجوکیشن ہے۔ جی جواد صاحب، ہم نے بہت سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے اور عمرے پر بھی لے کے گئے ہیں، عمرے کے بعد ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ شاہ جی پوری دنیا نے ان میں تبدیلیاں دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی، میں نے کیا دیکھی، ان کی زندگیوں میں ایک بہار آ گئی۔ ان کے یہ فرمائیے، جیسے سعید انور صاحب ہیں، انضمام صاحب ہیں، اور دیگر بہت سارے مشتاق بھائی ہیں، جی، اور یہ چونکہ خاص طور پہ آپ کی جو جماعت ہے، خاص مسلمان تو سبھی ہیں، سارے مسلمان ماشاء اللہ، مگر خاص جو جماعت ہے اس سے بھی تعلق، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف فورمز پہ وہ تو اعتراض اٹھاتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اعتراض آپ تک پہنچے، اور آپ اس حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جب رجحان آیا ہے دینی خاص طور پہ، اور اس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ اختیار کیا ہے ہمارے بہت سارے لوگوں نے، اس سے ایک بے عملیت آئی ہے، وہ اپنے شعبوں میں ناکام ہوئے ہیں، یہ اعتراض اٹھتا ہے۔ آپ تک بھی اعتراض پہنچا ہوگا، آپ اور آپ کے جو بزرگ ہیں یا جو خاص طور پہ جماعت کے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر میں ٹیم میں ہوں، پاکستانی ٹیم میں، تو پوری قوم کا میرے پہ حق ہے نا کہ میں محنت کروں، ان کو سرخرو کروں، ان کو خوشی دوں۔ تو اگر کوئی احساس تو ڈبل ہونا چاہیے، ڈبل ہونا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ بے ایمانی کرتا، اس کا وہ تبلیغ سے زیادتی کر رہا ہے، کہ تبلیغ تو سکھاتی ہے محنت ہر شعبے میں، یہ تھوڑی بستر اٹھا کے چلے ہی پھرنا، یہ تھوڑی، یہ تو کبھی ایک آدھ دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، اصل تو کردار ہے، اپنے شعبے سے انصاف ہے، اگر انصاف ہی نہیں کیا تو کوئی تبلیغ نہیں، یہ کوئی تبلیغ نہیں، نہ ہی ہمیں اس کی تربیت دی گئی ہے، نہ ہمیں رائے بند سے یا بزرگوں یہ کہ جی اپنا کام جو چھوڑ دو۔ یہ جو اعتراض اٹھتے ہیں دائیں بائیں اور اس پر اب بات بھی ہوتی ہے، یہ آپ تک، آپ کے بزرگوں تک، جو بڑے علماء کرام ہیں اس جماعت کی، ان تک پہنچی ہے؟ ان کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ انہوں نے کبھی ایسی بات کی نہیں بھی کام نہ کرو، وہ تو پھر ہمیں ڈانٹیں گے نا، تم کیوں ایسے کام کر رہے ہو، کہ جس سے ہمیں بدنامی کا لفظ سننا پڑ رہا ہے، جس شعبے میں ہو۔ کبھی بھی اب میں ڈرامے میں، مجھے تو نہیں کبھی ڈرامے چھوڑ کے بھاگ دو، جبکہ ہم سمجھتے تھے یہ کہتے ہیں کہ ڈرامے چھوڑ دو، بلکہ میں نے کہا تھا مولانا جمشید صاحب کو، سہیل صاحب بھی گواہ سارے، میں نے کہا جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نا 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 نا، یعنی تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نیک ہو اور وہ برے ہیں، اس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو، ان کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اب ہم تو نیک ہو گئے ہیں، تم ویسے نو، ادھر ہی رہو، اور ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے، ایسے محبت سے بات کرو کہ ان کو احساس ہو کہ نہیں اچھی چیز ہے۔ اگر چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ تم ان کو اوائڈ کر رہے ہو، تم ان کو گھٹیا سمجھ رہے ہو۔ ہرگز سخت ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے، ادھر ہی رہنا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دے، تبلیغ یا اسلام کا مطلب ہے چھوڑ کے بھاگ جانا، نو نو نو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں اس وقت، تو جو ناکامی ہے اور جو لوگ اس حوالے سے اعتراض اٹھاتے ہیں، اس میں اس کا کوئی مذہب کا اس کا کیا ہے؟ سب کو پتہ وجہ کیا، آپ کو بھی پتہ، وجہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔
ہے. آپ کے نزدیک کیا وجہ؟ آپ کو پتہ مجھے ایسے پوچھتے ہیں. وہ جو ہم جنہوں نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے, جہاں ابھی انضمام صاحب کے ساتھ ابھی میں ان کے پاس سے یہاں کہتے ہیں ایک آدمی میں نے سلیکٹ کرنا تھا, ایک تھی وہ, تو کچھ 400 سفارشیں تھیں. جب یہ سفارش اور یہ جو پھر ختم ہوگا تو ٹیمیں چلیں گی. اب ایک آدمی کو اینو رکھ لو, اینو رکھ, اتنے بڑے آفیسرز لوگ ہیں, سب کی گھومتے ہیں اپنی اپنی, وہ ایک بھی کسی کا رکھ لو گے تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا. انصاف چاہیے, انصاف چاہیے. نہ میرا بیٹا چلے گا نہ آپ کا کزن چلے گا, جو کام کرے گا وہ چلے گا, پھر تو چلے گئے. تو آپ کو یہ کہنا ہے توڑے تے نہ پاؤ, ساڑھے تے نہ پاؤ, جاگتے رہنا, میرے تے نہ رہنا, پرانے کہندے آ رہے ہیں. جی جواد صاحب, اپنی زندگی کا کوئی روحانی تجربہ تو شیئر کریں. کرونا کے دنوں میں, کرونا جب آیا تھا, جی بتائیے آپ کو کام کاج کیا حال تھے, کیا تھے یہ تھے. اس سے پہلے ہم نے اپنا مکان بنا کے, وہ 1.5 کروڑ کا قرضہ چڑھ گیا, ٹھیک, مکان بنا. اور پھر کرونا آ گیا. کرونا بھی آیا, گزرے کہاں سے, رمضان شریف شروع ہو گیا. اب میں کیسے بتاؤں کہ جب کرونا ابھی 1 سال گزرا تو مجھے جن سے قرضہ میں نے لیا تھا نا, وہ کہتے ہیں یار جواد صاحب وہ تہاڈا قرضہ جڑا ہے وہ تو نل ہو گیا. میں کس طرح نل ہو گیا؟ کہنے بس ہو گیا 1.5 کروڑ منہ سے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یار وہ نل ہو گیا, بس ہی ایسے حساب کرتے رہنے ہیں, تو ایسے کہنے یار یعنی وہ آپ ہی کوئی حساب تو اس تواڈے تے میں تو کوئی نکلتا ہی نہیں پیا. تو میں کہا نہیں, وہ کہتے نل, انہوں نے لکھ کے مجھے دے دیا. تو میں کہا یار یہ کہ میں نے بچوں کو دیا, میں کہا یار یہ نل ہو گیا, اللہ نے کی نظام چلایا, کس طرح انہوں نے کہا جی ساڈے کول ساڈے جڑے کھاتے نے پورے تہاڈے پیسے آ گئے ہیں. ساڈے کھاتے, یہ نہیں کہ کوئی کٹھیا وجہ, بھول چوک نہیں تھی, بالکل نہیں, کیلکولیٹری جو ہے پیسے آ گئے نا. تو یہ روحانی واقعہ بندہ پھنسے آتا, کرونا جو کرتے چڑھتے تھے ساڈے لس گئے. ویری انٹرسٹنگ. جواد صاحب ہم یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا یہ فرمائیے, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے حوالے سے, خاص طور پہ جن اصحاب میں, جن بزرگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, دعا اور عمل, اس کی کیا ریشو آپ دیکھتے ہیں زندگی میں, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ دعا اور عمل سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ ایک ہی کام ہے, مجھے ایک مقصد اچیو کرنا ہے, کوئی بھی میرا ٹارگٹ ہے, اس کے لیے کتنا مجھے محنت کرنی ہے, اور کتنا میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف خدا کی ذات جو ہے وہ وہی یہ کام کر سکتی ہے. میں بھلے کروں نہ کروں, کم بھی کروں, تو میں اگر زیادہ دعائیں کروں گا تو میں اس شخص سے آگے نکل سکتا ہوں جس نے زیادہ محنت کی ہو مگر دعا کم کی ہو. مطلب کوئی بھی اے یا بی, آپ کی کیا اس میں ریشو؟ دعا بذات خود ایک بڑا کٹھن عمل ہے, دعا مذاق تھوڑی ہے, دعا ایک کام ہے ایسے. باقی جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا دیا, کڑھارا لے کے دیا, اس کو فٹ کیا, لکڑی سے خود بنایا اور کہا کام کرو, کام کی طرف بھیجا. جی جی جی. خود بھی ساری زندگی پہلے بزنس کیا, پھر جب نبوت کا کام کیا. اسلام تو بڑا پریکٹیکل ہے, یعنی کہ اور جو سیرت ہے اور جو سارے, بلکہ عمر فاروق تو مسجد میں جو بعد میں بیٹھے تھے کو ڈنڈے مار کے نکالتے, چلو کام پہ, کام پہ جاؤ. دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اپنا خلیفہ بننے کے بعد جب وہ اپنے کاروبار کے لیے نکلے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تجارت جو ہے وہ کریں گے تو آئے گا. بالکل, یہ تو سست لوگوں کی بات ہے نا. اور ہم ایسے سست ہیں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ہمارے شہر کا سب سے سست آدمی ہے نا, اس کو میں ایوارڈ دینا چاہتا ہوں. تو وہ ہرکارے گئے, جا کے ڈھونڈا, جی فلاں جگہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ بہت ہی سست ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ, پھر اس کو انعام دیں. تو اب سرکاری لوگ ہیں بھی, آپ مبارک ہو, آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں انعام دینے کے لیے.
تو کہتا ہے میں ایڈا ویلا نہیں گیا بادشاہ کو جو انعام دینا تو ایتھے آ کے دے. سست بھی ایسے ہوئے ہیں کہتے ہیں بادشاہ گھر آ کے انعام دے. کچھ ٹرو پھرو کوئی کام کرو کوئی. اور جس طرح میں گیا نا وہ اپنا مان اللہ صاحب اللہ بخش مداری تھے, میں جمہورہ سے, کہتے ہیں جمہورہ, میں کہا اللہ اللہ, جمہورہ اللہ اللہ, اوے جمہورہ کہتے وہ عبادت بھی کری آ رہا کو کام بھی کر. اچھا یہ بتائیے جو ابھی آپ نے بات کی, یہ جو فقر کا اور سادگی کا فلسفہ ہے دین کا, اس کو بہت سارے لوگ یوں لیتے ہیں یا یہ سوال اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اس سے جو ترقی کا رستہ ہے, جو ویلتھ کریشن کا رستہ ہے, جو کچھ اچیو کرنے کا رستہ ہے, وہ رکتا ہے اور ایک بے عملی سی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ بالکل مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ اور بے پناہ امیر لوگ, بے پناہ کمانے والے لوگ بھی فقیر ہوتے ہیں, کیونکہ فقر ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. فقر تو ایک زہد کے ساتھ ایک آتا ہے نا, آپ کماتے ہیں, آپ بہت کچھ اچیو کرتے ہیں, مگر آپ کے مزاج میں ایک فقر اور ایک سادگی ہوتی ہے. تو مگر بہت سارے لوگ اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ علیہ السلام کی حدیث شریف ہے الفقر فخری. جی جی, الفقر فقر میرا فخر. فخر, جی آپ. تو اس کا مطلب غربت نہیں ہے. جی جی, غربت نہیں. یا اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بے عمل ہو جانا, بے عمل ہو جانا, بیٹھ جانا. فقر ایک کیفیت کا نام ہے. فقر اس لذتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے جو زائد ہیں. وہ شوکت ایسا کہہ رہے ہیں کہ رخ سیدھا ہونا چاہیے, رخ سیدھا ہونا چاہیے. لذتوں میں بڑی عبادت ہے. رخ سیدھا ہو, کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا, نہ اچھے کپڑوں سے منع کیا, نہ اچھے کھانے سے منع کیا, بلکہ اتنی غلط فہمی ہمارے ہیں کہ ایک جگہ ہماری دعوت تھی, طارق جمیل صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو جس نے دعوت کی تھی تو وہ نا اب سب کھا رہے ہیں تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں, بھئی کم کھانا سنت ہے, کم کھانا سنت ہے. لوگ کھا رہے ہیں, جو میزبان ہے مولوی صاحب نے کہا بھائی اس وقت کی حدیث یہ نہیں ہے, اس وقت تو آقا فرمایا کرتے اور کھاؤ. جو حدیث جس موقع محل کی ہے اس کو وہاں استعمال کرو نا. عمدہ بات کیا. اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے اور دودھ پیو اور کھاؤ, وہ تمہارے لیے ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ اسراف کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے, مگر اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ مہمان کی تواضع کے لیے اگر آپ 2 سے 3 ڈشز 4 بھی بنا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات. وہاں پہ انکریج کیا گیا. یہ فرق ہے نا, ہر جگہ کی جو ہے نا سنت الگ ہے. یعنی آپ علیہ السلام جب رات کو گھر تشریف لاتے تو سلام ایسے کرتے کہ صرف جاگتا سنتا, سوئے کے بعد ہی جاتا. صبح کو تشریف لا جاتے وہ سارے سن لیتے. تو اسی طرح فقر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو ہم نے وہ بنا لیا کہ وہ بغیر دانت صاف کیے اور بغیر وہ اچھے دھوئے کپڑے. تو فقر ایک کیفیت کا نام ہے, اندر کی سچائی کا یعنی کہ سادگی کا نام ہے, نہ کہ باہر لوگوں کو تماشا دکھاتے پھرنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو دین کے ابلاغ میں اور لوگوں کے فہم میں جو بعض اوقات فرق آ جاتا ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے کہ صحیح دین بالکل اپنے صحیح سیاق و سباق کے ساتھ لوگوں تک پہنچے. اور میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا کہ جو کسی نوعیت کا سوال اٹھاتا ہے, لیکن اگر اس کے فہم میں نہیں آ رہی ہے کوئی چیز تو اصل فہم جو ہے وہ اس تک پہنچے. ابلاغ میں کہاں کمی ہے؟ ایک تو یہ کہ خود سے سارا کچھ حاصل کرنے کا یہ جو ہے نا اپنا طریقہ, یہ ٹھیک نہیں. اب تو رواج ہی ہو گیا. فہم آئے گا فہم والوں کے پاس بیٹھ کر, علم آئے گا علم والوں کے پاس بیٹھ ان کی صحبت سے آئے گا, عمل آئے گا عمل والوں کی صحبت میں بیٹھ کر. اگر آپ خود سے کہیں کہ میں فیصلہ کروں, میرا کوئی بڑا نہیں ہے, اجی میں آپ فیصلہ کیتا, اس سے بڑی نادانی تو میں نہیں سمجھتا کوئی ہے. یہ بہت اسی کا نتیجہ بھی ہے. یہ جو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, سوالات اٹھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہے نا, وہ خود سے پڑھ کے تو سمجھ آ گیا. وہ کیسے آئے گا جب تک ان عمل والوں کو نہیں دیکھو گے. کوئی بھی فن ہو وہ اس کے بڑے ہی سکھاتے ہیں. کوئی بھی فن ہو, موسیقی ہے,
ڈرامہ ہے, کوئی آپ کا شعبہ ہے, شعر و شاعری, آپ کسی استاد کو نہیں اگر سمجھ رہے تو آپ نے خود سے کہیں میں خود ہی بن گیا ہوں. اللہ نے طریقہ رکھا ہی نہیں. ان کا خلیفہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلیفہ کا مطلب یہ ہے سیکھنا سکھانا ہے. اس کا بھی ایک وارث ہے, وہ آگے سکھا رہا ہے. جیسے جانور خلیفہ نہیں ہے, جانور کو اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں. یعنی بطخ کو تیرنا اللہ سکھاتے ہیں, اس کی ماں نہیں سکھاتی. اس کی وجہ بھی ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ وہ 2 لائنیں ہیں, وہ کچھ ہو جائے اس سے باہر آگے پیچھے نہیں جا سکتا. انسان کا تو یہ ہے کہ اس کی جو نیچے والی لکیر ہے وہ تو موجود ہے, مگر اوپر والی لکیر کی کوئی انتہا نہیں ہے, جہاں تک چاہے وہ جائے اس کی. اس کو چاہیے کہ اساتذہ کے جس طرف چاہے نکل جائے. بڑوں کے سائے میں رہے گا تو چلے گا, نہیں تو وہی کچھ ہوگا کہ دین اب جو ہم دیکھ رہے ہیں سوائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے, غیبت کرنے کے, اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ گالیاں تک شروع ہو گئی. تو کیا یہ دین صرف دین تو بڑا واضح اسلامک فلسفہ ہے کہ دین کو نرمی کے ساتھ پیش کرنا ہے, باقاعدہ. آپ قرآن میں نہیں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف کہا کہ نرم لہجے میں بات, قول لینا, نرم لہجے میں بات کرنا, لہجہ تمہارا دھیما ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں, دنیا کا بہت بڑا کافر کو جو کہتا آنا ربکم الاعلیٰ, میں اعلیٰ, کہ اس سے بات کرتے وقت تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو اوئے تینوں دساں, اوئے وہ مر گئے پیو تاڑے وڈیاں دی ایسی تاڑے بابیاں دی. اگر یہی دین ہے تو پھر معافی چاہتے ہیں ہم, اگر اسی کو کہتے ہیں. اگر اخلاق ہی صحیح نہیں ہے تو پچھلے دنوں میں نے کہا یار, ایک بندہ کہتا ہے جی میں جنت میں جلدی جانا, میں کہا ساری لائنیں بزی ہیں, اخلاق والی لائن خالی ہے, ایسے چڑھ جاتے نکل جائیں جنت. بہت بہت شکریہ جواد صاحب, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا, شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ دین میں عمل کی کیا اہمیت ہے, تو مجھے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا. ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا, اس سے دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر پریکٹیکل مسلمان جو ہے اور انسان جو ہے اس کا متقاضی ہے دین ہم سے کتنی عملیت پسندی کا متقاضی ہے. فرمایا کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ صبح تمہارا انتقال ہو جائے گا, تو بھی رات کو جو تم کھجور کا پودا لگا رہے ہو وہ ضرور لگاؤ. اور یہ ذہن میں رہے کہ کھجور ان یعنی کہ پھلوں میں سے ہے, کھجور کا پودا جو ہے وہ درخت ہے جو بہت سالوں کے بعد پھل دیتا ہے. تو مفہوم بالکل واضح ہے کہ انسان کو آخری سانس تک باعمل رہنا چاہیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.